السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، خرید و فروخت کے مسائل میں سے ایک حدیث کے متعلق گزشتہ نشست میں چند آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، جس میں محاقلہ، مزابنہ، مخاضرہ، ان تین چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور اس میں سے ایک چیز جو سنیا، جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اگلی نشست یعنی آج کی نشست میں بیان کیا جائے گا، اور اس سے اگلی حدیث میں جس میں یہ تین چیزیں بھی ہیں، محاقلہ، مزابنہ، مخاضرہ، اور اس میں دو چیزیں اور ہیں، ملامسہ اور منابذہ۔ ان تین چیزوں کے متعلق آج کی نشست میں چند باتیں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو پچھلی حدیث کی جو ایک بات رہ گئی تھی، سنیا۔ ایک بھائی کل گزرتے ہوئے وہ بتا رہے تھے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے یہاں پہ نماز پڑھی اور چند باتیں آپ سے سنی ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس طرح کے مسائل بھی کسی مسجد میں بتائے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا عام طور وقت نہیں ہے تو میں ذرا تھوڑا دور ہوتا ہوں، تو مجھے سنیا کے متعلق بھی تھوڑا بہت بتا دیں، تو اس کو میں نے کل ہی بتا دیا۔ جو سنیا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ عمل کیا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، تو ایک لفظ بیچ میں بولا جاتا ہے کہ میں اس چیز کی بعض چیز بیچ رہا ہوں تو کچھ چیزیں میں نہیں بیچوں گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کوئی گاڑی فروخت کرتا ہے یا کوئی مکان فروخت کرتا ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کا ریٹ میرے ساتھ طے کر لیں، اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جو میں بعد میں لے لوں گا، آپ اس کو استعمال میں لے آئیں میرے سے خرید و فروخت کر کے۔ اب جو اس میں کچھ کا الفاظ ہے یا بعض کا الفاظ ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں بعد میں اس میں سے لے لوں گا یا بعد میں لے لوں گا، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ واضح نہ کر دے اس چیز کی خرید و فروخت نہیں کرتے۔ جس طرح مثال کے طور پہ ایک مکان خریدا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مکان کا ریٹ آپ مجھ سے طے کر لیں، اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جو میں بعد میں لے لوں گا۔ اب وہ مکان کا ریٹ ہو گیا، جو رہنے والا ہے وہ آ کے رہ بھی رہا ہے، اب جس نے فروخت کیا ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے بعض چیزیں لینی ہیں، تو اس کا جو فرنیچر ہے وہ مجھے دے دے، یا اس میں جو چیزیں وغیرہ پردے وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگی ہیں وہ مجھے دے دے، میں نے بعض کا ذکر کیا تھا، میں نے چیز کا تو ذکر نہیں کیا تھا کون سی چیز ہے۔ تو اس میں جو خریدنے والا ہے اس کے لیے نقصان ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو اس حساب سے آپ کو پیسے دیے ہیں کہ شاید یہ سامان بیچ میں ہی ہے، تو لیکن اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے بعض کا نام لیا تھا تو میں یہ سامان لے کے جا رہا ہوں۔ اس وجہ سے، اس شک کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا۔ جب تک وہ چیز واضح نہ کر دے، جس طرح آج ہماری لکھ پڑھ ہوتی ہے، اس پہ لکھا جاتا ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ یار یہ چیز بیچ میں شامل نہ کرو، اب وہ واضح ہو چکی ہے کون سی چیز اس نے شامل نہیں کروائی۔ تو جب تک واضح موجود نہ ہو، کسی چیز کے متعلق واضح ثبوت موجود نہ ہو، اس کا واضح نام نہ لیا جائے، تب تک اس کے متعلق کسی بھی قسم کی خرید و فروخت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب اگلی حدیث میں جو ملامسہ اور منابذہ کے جو الفاظ ہیں یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، ان دونوں کی تفسیر، کہ کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ کوئی چیز خریدتا ہے یا فروخت کرتا ہے تو وہ بغیر اس کو دیکھے، بغیر اس کو چیک کیے وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے کہ یار میں یہ لے کے جا رہا ہوں، وہ دینے والا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے لے جاؤ، اس کی اتنی قیمت ہے، وہ بغیر دیکھے وہ لے جاتا ہے، پھر بعد میں جب کچھ چیک کرتا ہے تو کہتا ہے یہ تو خراب ہے،
تو اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ کوئی بھی چیز خریدی جائے سب سے پہلے اس کو چیک کیا جائے، اس کے متعلق تحقیق کی جائے، تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ تو اسی طرح اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی دوست ہے یا کوئی رشتہ داری ہے یا کوئی دوست کافی گہری جو ہے وہ کافی دیر سے تجارت چلتی آ رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ فلاں مال خرید کے لے کے جا رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے لے جاؤ، چیک بھی نہیں کیا، کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ اب وہ بعد میں لے گیا ہے، اب کہتا ہے جب میں لے کے گیا تب تو یہ خراب نکلا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اس عمل کی وجہ سے کہ نہ تو خریدنے والے کو نقصان ہو نہ فروخت کرنے والے کو نقصان ہو، اس عمل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرید و فروخت سے بھی منع فرمایا کہ جس میں کوئی بھی چیز خریدی جا رہی ہے یا کوئی بھی چیز فروخت کی جا رہی ہے، فروخت کرنے والا بھی اس کو چیک کر کے بیچے اور خریدنے والا بھی اس کو چیک کر کے خرید کے لے کر جائے۔ تو جب تک یہ عمل نہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرید و فروخت سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور یہ ملامسہ کا یہ تفسیر ہے، اور جو مناوضہ ہے اس کے متعلق بھی تقریباً اسی طرح کا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے اگر کوئی شخص چیز کے بدلے چیز لے رہا ہے، یعنی کہ وہ کپڑا دے رہا ہے تو اس کے مطابق جو ہے دوسرا کپڑا لے رہا ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ دے رہا ہے وہ بھی چیک کر کے دے اور جو وہ لے رہا ہے وہ بھی چیک کر کے لے۔ تو یہ اس میں بھی دونوں کی تقریباً سیم ملتی جلتی ہے تفسیر۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ جو بھی چیز جس طرح کی بھی چیز خریدی جائے اس کے متعلق سب سے پہلی بات جو میں نے بتائی کہ واضح طور پہ بتایا جائے کون سی چیز خریدی جا رہی ہے، کون سی فروخت کی جا رہی ہے، اور دوسری چیز جون سی بھی چیز خریدی جائے یا فروخت کی جائے اس کو چیک کر کے تسلی کر کے اس کو خرید و فروخت کی جائے۔ اس میں دونوں کے لیے فائدہ ہے اور دونوں ہی نقصان سے بچے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر معاملے میں ہدایت فرمائی ہے، ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ تو جب ہم اس رہنمائی کو لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر قسم کے نقصان سے بچے رہیں گے اور ہر قسم کے معاملات میں ہمارے نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔